اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میرا نام مس سعدیہ ہے اور میں آپ کے جماعت ہفتون کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بیٹا، گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو سبق ایکسپلین کر کے بتایا تھا، آپ کو ہم نے چیپٹر پڑھا تھا رسالت اور اس کے تقاضے۔ مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم اپنے اس چیپٹر کے ایکسرسائزز کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی کاپی کی طرف دیکھیں گے۔ یہ ہماری اسلامیت کی کاپی ہے۔ اسلامیت کی کاپی میں سب سے پہلے آپ اپنا اچھا سا بہت پراپر صاف ستھرا سا نام لکھیں گے۔ نام لکھنے کے بعد آپ جس طریقے سے اسکول کے اندر اپنی کاپی کے اندر انڈیکس بناتے تھے، بالکل اسی طرح آپ نے جو آپ کا فرسٹ چیپٹر ہے ماہ اگست کا، اس کا آپ کو انڈیکس میں مینشن کرنا ہے کہ ہمارا کون سا چیپٹر ہے۔ تو یہاں پر بیٹا یہ جو انڈیکس ہے اس کو اردو میں ہم فہرست کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ جو کالم نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میں ہمیں تاریخ لکھنی ہوتی ہے، جو ڈیٹ ہوتی ہے جس پہ آپ نے کام شروع کیا ہے۔ اس کے بعد اس کا سبق کا جو عنوان ہوتا ہے، سبق کا جو نام ہوتا ہے، آپ نے وہ لکھنا ہوتا ہے اور صفحہ نمبر لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جب آپ کام کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے دستخط والدین کے ہوتے ہیں، جو آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کے یہاں پر سائن کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بیٹا جب آپ اپنا کام شروع کریں گے تو اس انڈیکس میں اپنے اس چیپٹر کو آپ ضرور مینشن کیجیے گا۔ تو اس کے بعد کیا کام ہوتا ہے ہمارا؟ اس کے بعد جو ہمارا فرسٹ پیج ہوتا ہے کاپی کا، اس کے اوپر ہم یہاں پر ہم لکھیں گے ماہ اگست، کیونکہ ہمارا نیو سیشن جو ہے 2021 ہمارا شروع ہوا ہے منتھ آف اگست سے۔ تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے؟ ہم یہاں پر لکھیں گے ماہ اگست۔ اس کے بعد ماہ اگست لکھنے کے بعد جو ہمارا ایک اور پیج ہوتا ہے اسٹارٹ ہوتا ہے، جو اس کے بعد فوراً یہاں پر ہم اپنے چیپٹر کا نام لکھیں گے، جو کہ ہے رسالت اور رسالت۔ ٹھیک ہے؟ تو اب ہم یہاں پر اس جو ہمارا عنوانی صفحہ جسے ہم کہتے ہیں بیٹا، اس کے ہم بہت اچھا خوبصورت سا ہم ٹائٹل پیج بنائیں گے یہاں پر، جو کہ ہمارے سبق کا نام ہے رسالت اور اس کے تقاضے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو جو اس سے پہلے جو ویڈیو آئی تھی بیٹا، اس کے اندر میں نے آپ کو سبق پڑھایا تھا رسالت اور اس کے تقاضے۔ آج ہم اس کا کام شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم سب سے پہلے اپنا جو سبق ہے کتاب کا، آپ کا جو صفحہ نمبر ہے وہ کھولیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 6 پہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے؟ کتاب کا صفحہ نمبر آپ کا 6 ہے۔ اب ہم اس کا سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ ہوتا ہے چوز دا بیسٹ آنسر، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کثیر الانتخاب۔ یہاں پر دیکھیے 4 جوابات ہوتے ہیں، جس میں سے آپ کو درست جواب پہ ٹک کرنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ نے اپنی کاپی میں بہت صاف ستھرا پراپر اتارنا ہے اس کو۔ تو سب سے پہلے دیکھیے سوال ہے رسالت کا لغوی معنی ہے۔ لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لغت میں جو اس کے معنی ہوتے ہیں رسالت، اس کے کیا معنی ہیں؟ تو یہاں پر ہمارے پاس 4 سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے خبر دینا، دوسرا ہے پیغام پہنچانا، تیسرا ہے دعوت دینا اور چوتھا ہے تبلیغ دینا۔ تو رسالت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کو چیپٹر بھی پڑھایا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہے، اور اس کا جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے پیغام پہنچانا۔ اس کا جو درست جواب ہے بیٹا وہ ہے پیغام پہنچانا۔ تو آپ نمبر بے پر ٹک کریں گے۔
آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جو درست جواب ہے آپ اس کے نیچے لائن بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ ٹک بھی کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ دوسرا ہمارا ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی اور رسول بھیجے۔ یہاں پر ہمارے پاس انبیاء کی تعداد لکھی ہوئی ہے 1,20,000، 1,22,000، 1,24,000 یا پھر 1,26,000۔ تو جو ہمارا اس کا درست جواب ہے بیٹا وہ ہے 1,24,000۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 3 پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ کس پہ ختم کر دیا تھا؟ یہاں پر ہمارے 4 انبیاء کے نام دیے گئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا جواب آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، اس کا جو درست جواب ہے بیٹا وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بیٹا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے مقدم ہیں۔ اس کا جو جوابات ہیں وہ ہیں اپنی ذات پر، اپنے مال و دولت پر یا اپنی اولاد پر یا پھر اپنے والدین پر۔ تو اس کا جو درست جواب ہے بیٹا وہ ہے اپنی اولاد اور اپنے والدین پر، دونوں درست جواب ہیں۔ تو آپ اس کا جو جواب لکھیں گے وہ اسی طریقے سے لکھیں گے، اپنی اولاد اور اپنے والدین پر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو سوال ہے بیٹا وہ ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اطاعت کی۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کا اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اس کی پیروی کرنا۔ تو یہاں پر ہمارے پاس 4 آپشن دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، تمام انبیاء کی یا پھر دین اسلام کی۔ تو ہمارے پاس اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کس کی؟ رسول کی اطاعت کی۔ اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ مطلب رسول وہی باتیں بتاتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہمارا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں بیٹا ہم اپنے مختصر جوابات کی طرف۔ یہاں پر آپ کے کچھ مختصر جوابات ہیں، سوالات ہیں جن کے ہمیں جواب لکھنے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا سوال ہے رسول کسے کہتے ہیں؟ اچھا، اب جب ہم مختصر جوابات کریں گے، یہاں تو ہم نے اپنے کثیر الانتخابی کر لیے۔ اس کے بعد بیٹا جب ہم مختصر جوابات لکھیں گے تو ہم اسی طریقے سے اپنی ہیڈنگ ڈالیں گے مختصر جوابات، اور پھر ہم لکھیں گے رسول کسے کہتے ہیں۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جو اس کا جواب ہوگا وہ صرف ایک لائن کا ہوگا کیونکہ یہ مختصر سوال ہے۔ تو یہاں پر ہم لکھیں گے پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف ایک لائن کا آپ کو ٹو دا پوائنٹ جواب لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال اللہ تعالیٰ نے رسالت کا سلسلہ کیوں قائم کیا؟ اس کا جو جواب ہے وہ ہم لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا وہ اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسالت کا سلسلہ بھی قائم کیا۔ اس کا جواب ہم بس اتنا ہی لکھیں گے۔ سوال نمبر ہمارا 3 ہے بچوں، خاتم النبیین کون ہیں؟ خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے جن نبیوں پر جو سب سے آخری نبی ہیں انہیں کہا جاتا ہے خاتم النبیین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بیٹا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا ہم آنسر لکھیں گے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ
آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا. بس ہم اس کا جواب اتنا ہی لکھیں گے کیونکہ یہ مختصر جوابات ہیں تو ہمیں اسی لیے ان کو تھوڑا ہی لکھنا ہے. یہاں پر سوال دیکھیے بیٹا، رسالت پر ایمان کا تقاضا. کیا پہلا تقاضا کیا ہے؟ ہمارا جو سوال ہے وہ ہے رسالت پر ایمان کا پہلا تقاضا کیا ہے. تو اس کا جواب ہم لکھیں گے رسالت پر ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات، ارادے، اعمال شریعت محمدی کے تابع کر دیں. مطلب کہ جو ہماری خواہشات ہیں، ہمارے جو ارادے ہیں، وہ ہم اپنی شریعت محمدی جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ہم ان کے طریقے سے کریں. اپنی جو زندگی ہے ہم اسی مطابق سے اپنی زندگی گزاریں، اسی طریقے سے اپنی زندگی ڈھال دیں. اس کے بعد بچوں ایک ہمیں آیت دی گئی ہے جس کا ہمیں جو عربی میں ہے اس کا ہمیں اردو میں ترجمہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک آیت دی گئی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہاں پر یہ آیت دی گئی ہے، اب ہمیں اس کا ترجمہ لکھنا ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں اچھی سی ترجمے کی ہیڈنگ ڈالنی ہے. ٹھیک ہے، ترجمے کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد ہمیں اس کا ترجمہ لکھنا ہے بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے. بس ہمیں اس کا اتنا ہی آنسر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اس کا جو جواب ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا کتاب کا صفحہ نمبر 8 پہ سورہ احزاب کی یہ آیت ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے. یہاں پر آپ اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے جو مختصر سوالات کے جوابات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. ہمیں صرف یہی مختصر سوالات کے جوابات کرنے ہیں. امید ہے بیٹا آپ کو کثیر الانتخابی اور مختصر سوالات کے جوابات سمجھ آ گئے ہوں گے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے بیانیہ جوابات کی طرف جو کہ ہوتے ہیں ہمارے لانگ کوشچن آنسر. یہاں پر آپ کا جو سوال نمبر 1 ہے وہ ہے رسالت کا مفہوم بیان کریں. تو یہاں پر آپ کا جو آنسر ہے بیٹا وہ ہوگا آپ کا صفحہ نمبر آپ کا ہے 6. صفحہ نمبر 6 پہ دیکھیے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اچھی سی اس کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور اس کا آنسر لکھنا ہے. آپ کو رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں. رسالت کے لیے ایک اور لفظ نبوت بھی استعمال ہوتا ہے. نبوت کے معنی ہیں خبر دینا. رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خبر دیتا ہے، اسی لیے اسے نبی بھی کہتے ہیں. آپ کو اس کی ہیڈنگ ڈالنی ہے بیٹا اور بس صرف آپ کو اس کو پراپر سا بہت اچھا سا اس کا ایک پیراگراف جو ہے 2 لائنز پہ مشتمل ہے، صرف آپ کو اس کا یہ آنسر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک سوال مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں بیٹا اپنے دوسرے سوال کی طرف. یہاں پر جو ہمارا سوال کا جواب ہے رسولوں پر ایمان، تو کن باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہے؟ تو ہم اس کا آنسر لکھیں گے رسولوں پہ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم لکھیں گے ایک مسلمان کے لیے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں سے بتا رہی ہوں، اس کا جو آنسر ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے، ایک مسلمان کے لیے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں ایک رسالت ہے. رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پختہ یقین رکھے کہ تمام رسول سچے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی کی
کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ لکھیں گے ہم, نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے تمام نبی اور رسول برابر تھے. اسی طریقے سے تیسرا پوائنٹ ہم لکھیں گے, تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو پورا کیا. اس کے بعد پوائنٹ ہے ہمارا, تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے ہمارا, تمام نبی اور رسول انسان تھے, گناہوں سے پاک تھے اور علم و عمل, اخلاق اور ذہانت کے لحاظ سے اپنے اپنے دور کے بہترین لوگ تھے. اس کے بعد آپ کا یہ جو سوال ہے یہیں تک ہے, کیونکہ آپ سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے کے لیے کن باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہے, تو آپ کا یہ سوال یہاں پر مکمل ہو جائے گا. اگر یہ آپ لاسٹ پوائنٹ لکھ دیں گے تو بھی بہت اچھی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. یہ آپ کا لانگ کوشچن کا آنسر ہے. ٹھیک ہے, رسولوں پر ایمان لانے کے لیے کن باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہے. مجھے امید ہے آپ کو یہ دوسرا سوال سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف, کیونکہ یہ پورا پیراگراف ہے, آپ کو یہ پورا پیراگراف یہاں تک لکھنا ہے, جو کہ صفحہ نمبر آپ کا 6 پر ہے. ٹھیک ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. بیٹا سوال نمبر ہمارا 3 ہے کہ رسالت پر ایمان کے تقاضے بیان کریں. ٹھیک ہے. اب اس کا جو آنسر ہے آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر 7 پہ اس کا آپ کو جواب مل جائے گا. صفحہ نمبر 7, رسالت پر ایمان کے تقاضے. ہمارے پیارے نبی, آپ کو یہ سیکنڈ پیراگراف ہے, عربی کے نیچے دیکھیے, آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہوگی, ہیڈنگ ڈالیے گا اسی طریقے سے, رسالت پر ایمان کے تقاضے, اور اب آپ لکھیں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور آپ کو آخری نبی مانے بغیر کوئی شخص دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ پر صدقے دل سے ایمان لانا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے. نبی اکرم پر ایمان لانے کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے درج ذیل ہیں. اب اس کا جو جواب ہے بچوں, ہمیں یہاں سے لکھنا ہے تعظیم رسول. ٹھیک ہے, میں آپ کو نشان لگا کے بتا دیتی ہوں کہ اس کا تیسرے کا آنسر ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہاں پر دیکھیے ہمارا تیسرے کا جو آنسر ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےحد تعظیم اور توقیر کی جائے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یہاں پر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, آپ کو عربی نہیں لکھنی بیٹا, صرف آپ کو اس کا ترجمہ لکھنا ہے. ترجمہ لکھیں گے ہم, جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے, اس کی تعظیم کی, اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو وہ ساتھ لے کر آیا, تو یہی لوگ کامیاب ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے. اس کے بعد یہاں تک ہم لکھیں گے باعث ہے. اس کے بعد پھر ہم آگے لکھیں گے
ہم یہاں پر صرف ایک لائن لکھیں گے اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے. یہاں پر میں نے نشان لگا دیا ہے, آپ کو صرف یہاں سے کرنا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 22 تک. اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ پیج پہ جائیں گے. ہمارا جو اگلا صفحہ نمبر 8 ہے, یہاں پر ہم ہیڈنگ نہیں ڈالیں گے, یہاں پر ہم صرف لکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں. آپ ہمارے محسن ہیں, آپ ہمارے خیر خواہ ہیں, آپ ہمارے والدین اور ہماری ذات سر بڑھ کر ہیں. آپ نے ہمارے خاطر بے شمار تکالیف اٹھائیں اور تکالیف کو برداشت کیا, سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں تک صرف یہاں تک لکھیں گے آپ نے ہماری رہنمائی کی. ٹھیک ہے, اس کا جو جواب ہے یہاں تک ختم ہو جائے گا. یہاں پر اس کا نشان میں نے لگا دیا ہے رہنمائی کی, یہ آپ کا جواب یہاں تک ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد سوال ہے بچوں ہمارا آیت کا ترجمہ لکھیں. یہاں پر دیکھیے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. دوسری ہماری حدیث ہے, حدیث کا ترجمہ لکھیں. بچوں آپ کو صرف ایک ایک لائن کا یہاں پر ترجمہ لکھنا ہے. یہ ترجمہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ کیا ہے, سب سے پہلی آیت ہے, اس کے بعد ہے آپ کی حدیث. آیت کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کو صفحہ نمبر 7 پر سب سے پہلے مل جائے گا. ما کانا محمد, یہاں پر اس کا ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں, بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کو اس کا ترجمہ مل جائے گا. اس کے بعد ہماری جو حدیث ہے, حدیث کا ترجمہ ہے. حدیث کا جو ترجمہ ہے بچوں وہ آپ کو صفحہ نمبر 9 پہ ملے گا. حدیث ہے لا یؤمنو, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, آپ کو حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے یہاں پر. اور اگر کوئی کام آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام کام سمجھ آ گیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.